مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تقریب نکاح جاری تھی۔ نکاح خواہ نے دولہے سے اس کا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس کے والد کا نام پوچھا۔ دولہا اس سوال سے گھبرا گیا اور نکاح خواہ سے کہا، ہم دو ماں بیٹا ہیں، میں نے کبھی اپنی والدہ سے اپنے والد کا نام نہیں پوچھا، لہذا میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں، یہ کہا اور گھر چلا گیا۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا۔ والدہ بھی گھبرا گئی اور گمسم خاموش۔ دولہے نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا اور آخرکار شدید طیش میں آ گیا اور غصے میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا اول فول بکتا رہا۔ گھر میں جمع تمام عورتیں بھی خاموشی سے ماں بیٹے کا مکالمہ سنتی رہیں اور حیران تھی کہ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، جبکہ ماں بیٹے کی زندگی اسی محلے میں گزری ہے۔ یہ چھوٹا سا تھا جب سے ہم ان کو دونوں کو اپنی گلی میں اسی مکان میں دیکھ رہے ہیں۔ اس عورت نے شاید اپنے بچے کو اسکول بھی اسی لیے داخل نہیں کروایا کہ اس کے باپ کا نام تو نہیں جانتی۔ اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا، اگر تم میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ جیسے ہی ماں نے بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو تڑپ کر اٹھی اور بھاگ کر اسے روکا اور کہا، میری بات سن لو، پھر جو جی میں آئے کر لینا۔ چند عورتیں آگے بڑھیں اور جوان کو اپنے اقدام سے روک لیا کہ پہلے اس کی بات تو سنو۔ پورے گھر میں خاموشی طاری تھی، سبھی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھے اور وہ عورت بولی، پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد، چچا، بھائیوں اور خاندان کے تمام مرد و عورت ہجرت کر کے پاکستان کے لیے عزام سفر ہوئے۔ راستے میں کسی جگہ ہمارے قافلے پر ہندوؤں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے مرد جان توڑ کر لڑے، لیکن ان کی تعداد اور اسلحہ کی وجہ سے ہماری حفاظت نہ کر سکے اور سب شہید ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میرے والد نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا، لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے خاندان کی باقی عورتوں کا کیا حال ہوا میں نہیں جانتی۔ مردوں اور عورتوں میں سے کوئی زندہ بچا یا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوفزدہ حالت میں دن تو چھپ کر گزار دیتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر راستے پر چل پڑتی، جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپس میں تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک رات دوران سفر میں نے کسی جگہ پہ ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آگے جا کر دیکھا تو کئی لاشوں کے درمیان ایک ہیروار بچہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، سینے سے لگائے سفر کرتی آخر کار پاکستان پہنچ گئی۔ مہاجر کیمپوں میں کسی جگہ بھی مجھے اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہ آیا اور یوں میری دنیا صرف میرے اور اس بچے کے تک محدود ہو گئی۔ میری عمر کم تھی اور ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ اپنی باقی زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہا ہی گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گیا بچے کا نام مجھے کون بتاتا؟ ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ اشکبار تھی اور وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو جلی کٹی سنا رہا تھا حیرت اور ممنونیت کا پہاڑ بنا کھڑا تھا۔ پھر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس عورت کے احسانات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر گیا۔ جس بھائی نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اسی تقریب میں موجود تھے اور اس کے عینی شاہد ہیں۔ آج جب میں نوجوان نسل کو آزادی کی حیرت انگیز خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ماں اور اس جیسی قربان ہونے والی لاکھوں جانیں یاد آتی ہیں جو اپنی محنت کی کمائی دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کریم ہمیں تحریک پاکستان میں قربان ہونے والی ان لاکھوں قربانیوں اور اس کے ثمر پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔